مثنوی اشعار کی اس زنجیر کا نام ہے جس کی کڑیاں ایک دوسرے سے پیوست اور وابستہ ہوتی ہیں، جن کا آپس میں رابطہ قائم رہتا ہے۔ مثنوی میں ہر قسم کے اخلاقی، سیاسی، رومانی اور مذہبی واقعات نظم کرنے کی پوری گنجائش ہے، اور انہی خصوصیات کی بنا پر مثنوی کو تمام اصناف سخن پر فوقیت حاصل ہے۔ مثنوی کیا عوام، کیا خواص، کیا متوسط اور کیا اعلیٰ طبقہ، دربار شاہی، غریبوں کی جھوپڑیاں، عیش پرست، رند، صوفی، مولوی، شیخ، غرض سبھی کی منظور نظر رہی۔ سب نے اس کو پروان چڑھایا، اس کو مقبول عام بنایا۔ جہاں دربار میں اس کو اعزاز ملا، غریبوں کی جھوپڑیوں میں بھی اس نے اپنی جگہ بنائی۔ عوام و خواص اس کے عاشق ہو گئے۔ مذہب میں شاہ نامہ اسلام کی شکل میں آئی تو دوسری طرف لیلی مجنوں، شیریں فرہاد اور زہر عشق کی شکل میں سامنے آئی۔ اردو کی جملہ اصناف سخن کی طرح مثنوی بھی دکن اور گجرات میں پروان چڑھی، اور دکن کے مخصوص مراکز بیجاپور اور گولکنڈہ کے شعراء نے اس صنعت کو ترقی دی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اردو کی پیدائش کہیں ہوئی اور نشو و نما کہیں، اور شاید عوام و خواص، علماء و حکماء کی زبان کے امتیاز کا خاص سبب ہے۔ عوام و خواص، علماء و حکماء کی زبان میں عام طور پر کچھ نہ کچھ فرق ضرور ملے گا۔ گجرات میں بڑے نامی علماء آ کر بسے۔ محمد شاہ اول اور بہادر شاہ علماء کے بہت معتقد تھے، اور آباد ہونے والے علماء صوفیہ میں عربی اور فارسی کے زبردست فاضل تھے، مگر ان کو فارسی و عربی چھوڑ کر اردو میں تالیف و تصنیف کرنا پڑی۔ گجرات کے علماء میں شاہ علی محمد، جو کہ مشہور صوفی بزرگ تھے، کا نام آتا ہے۔ ان کے بعد میاں خوب محمد چشتی کا نام ان کی مشہور تصنیف خوب ترنگ کے ساتھ آتا ہے، جو کہ قدیم اردو کا نمونہ ہے۔ یہ ایک مکمل اور طویل مثنوی ہے، اخلاقی اور متصوفانہ ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے قصے ہیں۔ خوب ترنگ بہت مشہور اور غیر مقبول مثنوی ہے۔